پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس کے انصاف کے تقاضے یہ ہیں کہ جو الزام لگاتا ہے اس بندے کو انہی کے ہاتھوں میں دے دیا جاتا ہے جن کے اوپر الزام لگا ہوتا ہے کہ وہ اس کی تحقیقات کریں کہ یہ جو الزام لگا رہا ہے یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ پاکستان کے اندر کمشنر راولپنڈی کو پریس کانفرنس کیے ہوئے 24 گھنٹے سے زیادہ کا ٹائم بیت گیا ہے، لیکن ابھی تک اس کے اوپر ایکشن نہیں ہوا۔ پاکستان کی عدالتیں ابھی تک خاموش ہیں، چپ ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ ایک کمشنر ببانگ دوہل کہہ رہا ہے کہ میں نے 13 ایم این ایز ہارے ہوئے ایم این ایز کو جتوایا ہے، لیکن پاکستان کی عدالتیں سو رہی ہیں، کوئی ایکشن نہیں، کوئی اس کے اوپر نئی تحقیقات کی جا رہی کہ یہ جو الزام لگا رہا ہے اس میں وہ واضح کہہ رہا ہے لیاقت علی چٹھا کہ میرے ساتھ چیف الیکشن کمشنر اور جو سپریم کورٹ کے جج ہیں وہ میرے ساتھ بھرپور ملوث ہیں۔ یہ جتنی بھی ہم نے دھاندلی کی ہے یہ سارے اس کے اندر ملوث ہیں، انہوں نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہوا ہے، لیکن پاکستان کی عدالتیں بالکل خاموش ہیں۔ اس کے بعد اچھا ایک اور مزے کی بات کہ کمشنر راولپنڈی نے یہ نہیں بتایا کہ میں نے کن کی سیٹیں کن کو دی ہیں، لیکن مسلم لیگ نون چرچا کر رہی ہے، شور کر رہی ہے، کریکٹر اسیسینیشن کر رہی ہے، اس کے اوپر الزامات لگا رہی ہے، اس کی تصویریں ویڈیوز پتہ نہیں کیا کیا نکال کے سوشل میڈیا پہ پھینکا جا رہا ہے کہ یہ دیکھیں یہ کیا کر رہا ہے، اس کا ویزا لگ گیا ہے، اس کا فلاں بچے کا فلاں جگہ پہ فلاں جگہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کر رہے ہیں۔ ایک مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت کے حالات یہ ہو چکے ہیں، آپ کسی کو چور یا ڈاکو کہیں گے تو آگے سے نون لیگ بولے گا کہ مینو کیوں چور کہہ رہے ہو۔ اگر آپ کسی کو یہ کہو گے کہ آپ نے کسی کا حق کھایا ہے، کسی کا نام نہیں لینا، آپ صرف یہ کہہ دیں کہ فلاں بندہ حق فلاں گروپ حق کرتا ہے، تو یہ نون لیگ کہیں گے کہ ہم تو نہیں ایسا کرتے۔ مطلب یہ ہے کہ چور کی داڑھی میں تنکا والی بات یہاں پہ سچ ثابت ہوتی ہے۔ الیکشن کمشنر جو ہے اس نے پاکستان کے اندر جو دھاندلی کروا کے رزلٹ چینج کیے ہیں، اس سے پہلے بھی پاکستان کے اندر یہ پچھلے 8 دن کے اندر مختلف ایم این ایز خود آگے پریس کانفرنسز کر چکے ہیں کہ ہم ہارے ہوئے ہیں، ہمارا نوٹیفیکیشن جاری نہ کریں، مہربانی کریں ہمارے اوپر یہ جو آپ اتنا زیادہ کرم فرما رہے ہیں ہمیں اس سے باز رکھیں، ہم نے پھر بھی لوگوں کے سامنے جانا ہے، عوام کے اندر جانا ہے، ہمیں اتنے زیادہ بےعزت نہ کریں۔ اس کی تازہ مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کراچی کے اندر حافظ نعیم الرحمان نے پریس کانفرنس کی، اس کے بعد کے پی کے سے کانفرنسیں ہوئی، لاہور کے اندر پریس کانفرنسیں ہوئی، پنجاب کے اندر پریس کانفرنسیں ہوئیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو ہارے ہوئے ہیں، ہمیں کیوں جتوایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے جو بتایا کہ ہمارا جو کینڈیڈیٹ ہے اس کے مقابلے میں مسلم لیگ نون کا بندہ جو الیکشن سے دستبردار ہو گیا ہے اس کا نوٹیفیکیشن جاری کیا، اور وہ خود آگے کہتا ہے بھائی میں تو الیکشن سے دستبردار ہو گیا ہوں، آپ مجھے کیوں جتوا رہے ہو۔ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی دھاندلی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ حامد میر اس حوالے سے کہتے ہیں کہ اگر پاکستان کے اندر ابھی بھی فارم 45 کے مطابق رزلٹ جاری کیے جائیں تو مسلم لیگ نون کے پاس 19 یا 20 سیٹیں بچتی ہیں قومی اسمبلی کی، اور ایم کیو ایم کے پاس صرف 1 سیٹ بچتی ہے۔ لیکن کیا کریں، پاکستان کے اندر جو عدالتیں ہیں انہوں نے حلف تو اٹھایا ہوا ہے پاکستان کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے کہ ہم انصاف کریں گے، لیکن وہ سارا پتہ نہیں پاکستان صرف ایک سیاسی جماعت کو سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے ہم جھوٹ بولیں سچ بولیں جو بھی کریں صرف اس کا دار و مدار صرف اسی جماعت کے اوپر ہے۔ اور اس حوالے سے جو لیاقت علی چٹھا کے اوپر ابھی مختلف قسم کے یہ الزامات لگا رہے ہیں، ہو سکتا ہے سچ ہو، ایک کمشنر کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے اس میں تو بچے پڑھانا بھی بہت مشکل ہے، تو یہ جو اربوں کی جائیدادیں بنی ہیں یہ جب وہ کمشنر کے عہدے پہ فائز تھے اس وقت آپ کو نہیں یاد آیا کہ ہم اس کی تحقیقات کریں اور اس کو پکڑیں کہ اس نے اپنے بچوں کے نام، اپنی بیوی کے نام، اپنے رشتہ داروں کے نام یہ بڑی بڑی پراپرٹیاں جو بنائی ہیں، یہ جو اتنے بڑے بڑے اس نے پلازے یا اتنی بڑی بڑی اس نے جو محلات بنا لی ہیں کہاں سے بنائے ہیں۔ تحقیقات آپ کو کرنی چاہیے، لیکن میں آپ کو یہ وضاحت دینا چاہتا ہوں کہ میرے ضلع سے ہیں لیاقت علی چٹھا صاحب، سوئیاں والا تھانہ ونی کے تارڑ میرا اور ان کا تھانہ سیم ہے، اور حافظ آباد سے ان کا تعلق ہے، اور میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ میں ایسے بندے کو جانتا ہوں جس کو انہوں نے خود آفر کی کہ آپ یہ سیاسی جماعت چھوڑیں اور مسلم لیگ نون میں آ جائیں، میں آپ کو ایم پی اے بنواتا ہوں۔ لیکن سلام ہے اس شخصیت کو، اس نے کہا کہ میں ایسی ایم پی اے شپ یا ایسے اقتدار کو نہیں لوں گا جس کے پیچھے اس طرح کا دھاندلی ہو، جس کے پیچھے اس طرح کی سفارش ہو، یا کسی ایسی سیاسی جماعت میں چلا جاؤں جہاں پہ میری عزت نہ ہو، لوگوں میں جانے کے قابل نہ رہوں۔ اس کے علاوہ بھی یہ پچھلے دنوں جو لاہور کے اندر شادی ہوئی ہے وہاں پہ سارے موجود تھے، اس وقت ان کا ذہنی توازن بالکل ٹھیک تھا، لیکن جو بھی ان کے خلاف پریس کانفرنس کرتا ہے یا ان کے خلاف بیان دیتا ہے وہ ذہنی طور پہ مفلوج ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، لیکن وہ بندہ بیمار نہیں ہے جس نے سب سے کم سیٹیں ہونے کے باوجود وکٹری کی سپیچ کر دی اور خود کو وزیر اعظم بنانے کی کوشش کی۔ لیکن پاکستانی عوام اب پاگل نہیں ہے، پاکستانی عوام پوری طرح جاگ رہی ہے، وہ اپنے ڈالے ہوئے ووٹوں کا پورا پہرا دے گی اور اپنا حق لینے کے لیے کھڑی ہے۔ گزشتہ کل اسلام آباد کے اندر جو ریلی نکالی گئی اس میں راولپنڈی اسلام آباد سے بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی، اور وہاں پہ آئے ہوئے مرد و خواتین کا بھی یہی جذبہ تھا کہ ہم نے ووٹ ڈالے ہیں عمران خان کو۔ اگر عمران خان کو ووٹ ڈالنے کی وجہ سے
یہ ہمارے اوپر ظلم و ستم کریں گے ہم وہ بھی برداشت کریں گے اور اپنے ڈالے ہوئے ووٹوں پہ پہرا دیں گے اور اپنا حق لے کے رہیں گے اور عمران خان جسے ہم نے ووٹ ڈالے ہیں اسے دوبارہ اقتدار میں لا کے چھوڑیں گے۔